اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہمارا سلسلہ درس شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہم گفتگو کریں گے، اللہ کے نزدیک جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں اسما ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں، تو ہم ان 9 ناموں کی بارے میں گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، کسی کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے، کسی چیز کو ہم پہچاننا ہے، اس چیز کے لیے ایک نام مشخص کیا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، کوئی چیز ہو، وہ نام اس کی معرفت کا وسیلہ بنتا ہے۔ جیسے مثلا یہ ایک چیز ہے ہمارے ہاتھ میں، تو اب اس کا ہم نے ایک نام رکھا، مثلا انگلش میں الگ ہے، اردو میں الگ ہے، سنسکرت میں الگ ہے، دوسری زبانوں میں الگ ہے۔ مثلا اس کو ہم قلم کہتے ہیں اردو میں، مثلا پین انگلش میں کہتے ہیں، تو یہ اس کی ایک معرفت کا وسیلہ بنا کہ اس کے ذریعے سے جیسے ہی ہمارے اس ذہن میں اس کا نام آئے یا ہمارے سامنے اس کا نام ذکر کیا جائے، جیسے ہی ہمارے ذہن سامنے قلم کا تذکرہ آئے گا تو یہ ایک خاص شکل ہمارے ذہن میں آ جائے گی۔ تو یعنی نام کسی شے کی معرفت کا وسیلہ، اس کے تعارف کا وسیلہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ لیکن اب جو انسانوں کے نام ہوتے ہیں تو یہ اپنا ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یوں ہم اسلام کے اگر نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، اس لیے کہ نام کا اثر اس کی ذات کے اوپر پڑتا ہے، اس کی زندگی میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بڑی تاکید کی گئی نام رکھتے وقت بڑا سوچ سمجھ کے نام رکھا جائے، ایسے ہی بے معنی بے مقصد نام نہ رکھا جائے، بلکہ جس کا کوئی ہدف، کوئی معنی ہو، کوئی مقصد ہو۔ اور ناموں میں سب سے بہتر نام پروردگار کا نام ہے، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے نام ہیں۔ یعنی اللہ، چونکہ اس لیے کہ وہ نام ہی پروردگار کے یا اہل بیت کے نام ہیں تو ان کے باقاعدہ دقیق معنی ہوتے ہیں، اس معنی کی بنیاد پر ان کو اس نام سے جو ہے متصف کیا جاتا ہے، اور جو نام ہوتا ہے وہ صفت ان کے اندر پائی جاتی، چاہے وہ خدا کا ہی نام ہو، جیسے مثلا رحمان خدا کی ایک صفت ہے، نام ہے، تو وہ صفت پروردگار کے اندر پائی جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے القاب ہیں، نام ہے، کنیت ہے، ان کے وہ اثرات اور وہ صفت ان کے اندر موجود ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ مثلا مولا علیہ امام حسن علیہ السلام کا نام کریم ہے، تو ان کا دسترخوان آج جو ایام چل رہے ہیں، یہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے، تو ان کی سخاوت اور ان کی کریمیت مشہور ہے سب کے درمیان میں کہ وہ کتنے زیادہ سخی تھے، کتنے کریم تھے۔ ان کا دسترخوان ہمیشہ سب جو ہے گرسنہ لوگوں کو، جو پیٹ بھوکے ہوتے تھے، ان کو سیراب کرتا تھا۔ تو لہٰذا ایک نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی چیز کے تعارف میں۔ تو لہٰذا مگر یہ کہ انسانوں کے نام اور اہل بیت کے نام میں فرق یہ ہے کہ ٹھیک ہے، انسان کا نام، ایک انسان کا نام رکھا گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ صفات پائی جائے، اس کے اندر وہ کمالات موجود ہو۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا یہ امتیاز ہے کہ جو ان کے نام ہے وہ صفت ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس صفت کو اپنی زندگی میں بار بار ظاہر کر کے دکھاتے ہیں۔ ایسے ہی آج ہم انشاءاللہ شہزادی کی حیات طیبہ کے سلسلے میں جو گفتگو کر رہے ہیں، آج ہم ان کے اسماء کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو شہزادی کا نام سب سے پہلے نام رکھا گیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی فاطمہ، کہ جو خدا کی ایک صفت ہے فاطر، شہزادی اس صفت فاطر کی مظہر ہے، لہٰذا ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اب انشاءاللہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہزادی کے اسماء کے سلسلے میں حدیث ارشاد فرمائی، اس کو بیان ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام لفاطمة سلام اللہ علیہ 9 اسماء عند اللہ عز وجل، فاطمة والصدیقة والمبارکة والطاہرة والزکیة والراضیة والمرضیة والمحدثة والزہرہ۔ امام کہتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک، یعنی پروردگار نے فاطمہ کو 9 ناموں سے متصف فرمایا، 9 نام رکھے،
جس میں سب سے پہلا فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، زکیہ ہے، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرہ۔ تو اب ان کے جو پروردگار نے شہزادی کے نام رکھے، کیونکہ نام رکھنے والا پروردگار ہے، اور نام اس ذات کا رکھا جا رہا ہے جس سے ہم مسلسل گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلا نور ہے کہ جسے اللہ نے خلق فرمایا، وہ ایسا نور ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو خلق فرمایا، وہ ایسا نور ہے کہ جس کو لینے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبیوں کے سردار ہیں، انہیں آسمان پر معراج پر اس نور کو لینے جانا پڑا۔ تو جب اس ذات کی، اس شخصیت کی اتنی عظمت ہے تو اس کے نام کے کمالات بھی ایسے ہی ہوں گے، اور یہ نام کس نے رکھا؟ پروردگار نے رکھا۔ تو لہٰذا پروردگار اگر کسی ذات کا کوئی نام رکھتا ہے تو اس نام کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا، اور دیکھیے کمال کی بات دیکھیے کہ یہ آپ خود میں اس چیز کو محسوس کریں گے جو ہمارا درس مسلسل سنتے آ رہے ہیں، ہم ہر روز شہزادی کا نام حدیث میں پڑھ کے جو سنائے ہیں وہاں فاطمہ سے ہی متصف کیا گیا یا زہرا سے متصف کیا گیا، یعنی ابھی شہزادی اس دنیا میں آئی ہی نہیں، لیکن پروردگار نے شہزادی کا یہ نام فاطمہ وہی پر رکھا۔ تو اب ہم اس کی تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے گا، جب اس کے معنی جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے فطم، کبھی بچے کو جب دودھ سے روکا جاتا ہے اس وقت بھی فطم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جیسے قرآن مجید میں خود آیت کے اندر یہ آیا ہے، بچے کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ پینے کی مدت کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے۔ وَحَمَلُهُ فِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی بچے کے حمل اور اس کے دودھ پینے کی، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت، فصال ہو یعنی دودھ چھڑانے کی مدت، یہ ٹوٹل 30 مہینے ہوتی ہے۔ جو ایک قضیہ بھی مولا علیہ السلام کے پاس آیا تھا جس سے قرآن سے امام نے حل کر کے دکھایا تھا کہ 6 مہینے کا حمل تھا اور بچہ پیدا ہو گیا تھا، آنے کے بعد اس پہ اعتراض کیا تو مولا نے قرآن سے اس کے مسئلے کو حل فرمایا تھا۔ یہ ایک پوری داستان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ مدت کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی بچے کو جب دودھ سے روکا جائے تو اسے بھی فطم کہا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر منع کے معنی میں بھی آتا ہے، فطم الرجل عن عادتہ، فطم الرجل عن عادتہ، یعنی انسان کو، مرد کو اسی عادت سے روک لیا گیا، ختم کر لیا گیا۔ یا قطع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، وَفَطَمْتُ الْحَبْلَ، یعنی رسی کو کاٹنا۔ یہ اس لیے ہم نے ابتدا میں معنی بیان فرمائے کہ انشاءاللہ جو ہم گفتگو کریں گے شہزادی کے نام کی، یہ احادیث میں جو معنی استعمال کیے گئے ہیں انہی تینوں معنی میں شہزادی کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی مثلا شہزادی کے کوئی علم کی ذات سے متصف کیا گیا ہے، کبھی شہزادی کو جو ہے ان کے شیوع اور خود شہزادی کے جو لوگ ان کی جو ہے جہنم کی آگ سے محفوظ کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم یہ آیت جو ہے اپنی گفتگو کے درمیان میں ان معنی کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔ تو امام نے شہزادی کے 9 نام بتائے، تو آگے امام ارشاد فرماتے ثم قال علیہ السلام اتدری ای شیء تفسیر فاطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شہزادی کی تفسیر یعنی فاطمہ نام کے معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمیں خبر دیجیے گا مولا، چونکہ ہم نہیں جانتے۔ تو اب امام نے ارشاد فرمایا فطمت من شر، یعنی جو ابھی میں نے وہی بتایا کہ شہزادی کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھا گیا۔ ثم قال، اب دیکھیے گا شہزادی کی اس بزرگ اور امیر المومنین السلام کی اس بزرگ صفت کی طرف، اس بزرگ فضیلت کی طرف، بڑی فضیلت کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا کہ لولا ان امیر المؤمنین تزوجها لما كان لها كفء الى يوم القیامت على وجه الارض آدم فمن دونه، کہا کہ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شہزادی یہ عقد نہ ہوتا، شادی نہ ہوتا، تو شہزادی اتنی بزرگ عظمت والی تھی، اتنی بڑی صفات اور کمالات کی حاملہ تھی، پوری کائنات میں یعنی جب سے انسانیت خلق ہوئی ہے اور قیامت تک کوئی ایسی ذات نہ تھی کہ جو شہزادی کے ہم پلہ ہو سکے، یعنی برابر ہو سکے، صرف اور صرف یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور یہ شہزادی کی اس فضیلت کو بھی ثابت کرتا ہے کہ جو انشاءاللہ ہم اسے تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ شہزادی حتیٰ اولو العزم انبیاء سے افضل ہے، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، چونکہ یہ ہمارا شیعوں کا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی سب سے افضل ترین ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے،
اور ان کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے درجے اور مراتب، اور ان کے بعد ان کا نمبر ہے۔ تو لہٰذا شہزادی اولوالعزم پیغمبروں سے بھی افضل ہے، چونکہ یہ کہنا کہ من دون فمن دون، یعنی آدم سے لے کر اور قیامت تک، اس میں تمام انبیاء بھی شامل ہیں، اوصیاء بھی شامل ہے، شہداء بھی شامل ہے، یعنی کسی ذات کا کردار اتنا بلند نہ تھا کہ جو شہزادی کے ہم پلہ ہو سکے، کسی کے اندر اتنی صلاحیتیں نہ تھی کہ شہزادی کا کفو بن سکے۔ تو یہ شہزادی کی وہ بزرگ عظمت ہے کہ جس کی طرف امام علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اشارہ فرمایا۔ اب ہم امام شہزادی کے نام کی آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جہاں امام نے اور معنی فرمائی، یوں مسلسل حدیثیں ہیں، خود جنت العاصمہ میں 8 حدیثیں ہیں کہ جو شہزادی کے نام کی تشریح کے بارے میں ذکر کی گئی ہے۔ میں اس چونکہ اس حدیث کو پڑھ چکے، لہٰذا اس کا ریفرنس صرف بحر الانوار سے بیان کرتا ہوں، باقی ہے انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے بحر الانوار کی 43ویں جلد میں دوسرا باب ہے، اور دوسرے باب کی پہلی ہی حدیث ہے کہ جو حدیث صفحہ نمبر 337 کے اوپر ہے، جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ اب اس کے بعد ہم جو اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ بحر الانوار کی حدیث نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 46 ہے، جلد نمبر وہی 43، چونکہ اسی کتاب سے ہم دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ حدیث اللہ کے رسول کو، یعنی سے حدیث قدسی بھی ہے اس کا مفہوم، جو بلکہ حدیث قدسی ہے، تو کس طریقے سے کا اس کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قال لما ولدت فاطمہ سلام اللہ علیہا اوحى اللہ عز وجل الی ملک، کہا کہ جب فاطمہ کو پیدا کیا گیا اس دنیا، یعنی وجود مبارک جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں آئی، تو اللہ نے اپنے ایک ملک کے اوپر وحی کی کہ وہ میرے حبیب کی زبان پر اس نام مبارک کو، یعنی فاطمہ کے نام کو جاری کریں تاکہ وہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں۔ اب ثم قال، پھر امام نے اس کو نام رکھنے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ قال انی فطمتک بالعلم وفطمتک عن الطمس، کہا کہ اس لیے کہ اس کو فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فطمتک بعلم، یعنی فاطمہ کی ذات کو علم سے متصف کیا گیا، یعنی فاطمہ کی ذات میں علم کو ایسے سمویا گیا کہ فاطمہ کی ذات اور علم کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے، یعنی اس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود مبارک سے دنیا میں نور کی کرنوں کو پھیلایا۔ وَفَطَمْتُكَ عَنِ الطَّمْسِ، اور شہزادی کو اس چیز سے باز رکھا گیا کہ جو خاتون کو ہر مہینے پیش آتی ہے، شہزادی کو اس سے بھی مبرہ رکھا گیا، وہ چیز شہزادی کو پیش نہیں آتی۔ اب یہاں تھوڑا سا ادبی اور علمی اعتبار سے تھوڑا سا میں بات کو گفتگو کر رہا ہوں، یعنی فتمتوں کے معنی وہ میں نے بتایا وہی کہ جدا کرنا یا قط کرنا یا کسی چیز سے منع کرنا، تو یہاں فتمتوں کے بالعلم، یعنی علم کے ذریعے سے آپ کو قطع فرمایا، یعنی کس چیز سے قطع فرمایا؟ یعنی جہالت سے آپ کو جدا فرمایا، یعنی علم کو پروردگار نے آپ کی ذات سے متصف فرما کر آپ سے جہالت کو بہت دور، جو ہم وہی کہہ کے جیسے شہزادی کی آیت تھیر کے ہم ترجمہ کرتے وقت زادی زبان میں، دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ شہزادی سے یعنی اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو کوسوں دور رکھا، اسی طرح شہزادی کی ذات سے جہالت کو کوسوں دور رکھا کہ جو شہزادی کی ذات میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی شہزادی کو علم سے متصف کر کے جہالت کو ان سے بہت زیادہ دور رکھا گیا۔ یہ امام علیہ السلام نے ایک معنی شہزادی کے نام کے بیان فرمائے، چونکہ ان کی ذات علم سے آراستہ ہے، اور دوسری یہ کہ وہی ان کو پاک و پاکیزہ منزہ رکھا گیا، وہ مشکل کہ جو خاتون کو مہینے کے اندر پیش آتی وہ شہزادی سلام اللہ علیہ کو نہیں آتی۔ اب ہم جو ایک حدیث بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں شہزادی کی عظمت واضح کی گئی ہے اور شہزادی کی مقام کو بیان کیا گیا، وہ ایسی فضیلت ہے شہزادی کی کہ جس میں دنیا میں جو اس حدیث کو پڑھے گا سنے گا اس کے نظروں میں تو شہزادی کا مقام اور عظمت واضح ہو ہی جائے گا، لیکن پروردگار اس حدیث کے اندر وہ مقام بھی بیان کیا گیا ہے شہزادی کا کہ جب پروردگار قیامت میں ملائکہ کے سامنے، انبیاء کے سامنے، شہداء کے سامنے شہزادی کی عظمت اور ان کے اختیار، ان کے تمام چیزوں کو واضح فرمائے گا، روشن فرمائے گا۔ وہ کیا حدیث کیا کس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے؟
کہ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے حدیث ہے، اور اسے بھی حدیث قدسی میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ میں چونکہ یہ حدیث ہم اس پہ گفتگو طولانی کریں گے، تو لہٰذا اس کے ریفرنس آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی ہمیں ذات اور ان کی عظمت کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، تو لہٰذا اس کے جو حوالے ہیں، سب سے پہلے تو ہم بحر الانوار ہی سے بیان فرما رہے ہیں اس کو، اور اس کی جو ہم ایک ایک آپ کو ریفرنس اور حوالے پیج نمبر کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ عوامل العلوم جو جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 69 یعنی 69 ہے، اور جو حدیث کلیات حدیث قدسی ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 487 ہے، اور المختصر میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 233، کشف الغمہ کہ جس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463، علل الشرائع جس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179۔ تو یہ یہاں پر یہ حدیث موجود ہے کہ جو مومنین مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے بیان لفظ و لفظ جو حدیث اس میں استعمال کی گئی ہے وہ بیان فرمائیں گے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو فرمایا ہے، ان لفاطمۃ علیہ السلام وقفتاً علی باب جہنم، کہا اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جہنم پر ایک ٹھہراؤ ہے، وقفت علی باب الجنہ، کہا انہیں جنت کے دروازے پر ٹھہرایا جائے گا، رکیں گی، وہ رکیں گی۔ یعنی کیا ہوگا جب محشر میں سب کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، وہ کیفیت ہے کہ مثلا کسی کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہاں وہ کیفیت ہوگی کہ شہزادی اب جنت اور جہنم کی طرف، مومنین کو جنت کی طرف حکم دیا جائے گا، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے انہیں حکم ملے گا کہ وہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں۔ تو اب یہ کیفیت اس وقت وہاں پر ہوگی، تو وہاں اس کیفیت سے لے جایا جا رہا ہوگا، تو اب وہاں شہزادی رکیں گی جب یہ جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی۔ تو آگے امام ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُتِبَ بَيْنَ عَيْنِ كُلِّ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ، کہا کہ ہر انسان کے پیشانی پر لکھا ہوگا کہ وہ مومنین میں سے ہے یا کافرین میں سے ہے۔ مثلا جیسے قرآن مجید کی خود آیے کریمہ ہے، قرآن مجید میں خود تذکرہ ہے، میں آپ کے سامنے اشارہ کر دیتا ہوں کہ جس میں مثلا سورہ رحمان کے اندر خود یہ یعرف المجرمون بسیماہم، یعنی جو مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ اور پھر دوسری آیت کے اندر جو سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر 29 ہے، اس میں پروردگار ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ یعنی قرآن بھی بیان فرما رہا ہے اس چیز کو کہ وہاں پیشانیوں کے اوپر واضح ہوگا، علامت ہوگی جس سے لکھا ہوا ہوگا، جس سے پہچان ہوگی کہ یہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ یا مثلا جیسے قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ مجرمین کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، اور جو ہوں گے ان کے سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پہ ہوں گی، ہر ایک کو ان کی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا۔ تو امام بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو ہر انسان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، یعنی کل رجل مومن او کافرن، یعنی وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ تو کہا کہ فکافر فیؤمر بمحبن، کہا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو حکم دیا جائے، قد قصرا ذنوبہ الی النار، کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اسے جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، کہا اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ فَتَقْرَأُ فَاطِمَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُحِبًّا، تو شہزادی بین عینیہ یعنی اس کی پیشانی میں، دونوں آنکھوں کے درمیان میں، یہاں پیشانی کے اوپر لکھا ہوا دیکھیں گے یہ میرا محب ہے، میرا چاہنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں موقف ہوگا، یہاں شہزادی ٹھہریں گی، اور ٹھہرنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں جو استجاب دعا کریں گی، جو باتیں کریں گے، جو گفتگو کریں گی، یہاں شہزادی کی عظمت واضح ہوگی کہ اللہ کے نزدیک شہزادی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔
وہ الگ بات ہے کہ دنیا اللہ نے ان کو پہلے ہی سے اس دنیا میں آنے سے فضائل و کمالات عنایت فرمائے، قرآن ان کے فضائلوں سے بھرا پڑا، اللہ کے رسول بار بار ان کو پہچنوا رہے ہیں، کبھی ممبر پر لے جا کر، کبھی میدان میں لے جا کر، کبھی زیر قصہ لے جا کر، کبھی مباہلہ فتح کر کے ان کے فضائل و کمالات کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن دنیا ان کو پہچان نہ سکی، بلکہ بغض میں اور دشمنی میں اتنی گر گئی کہ ان کے اوپر وہ ظلم کیے کہ جو رسول کی بیٹی تھی کہ صرف 3 ہی دن کے بعد ان کے گھر کو جلا دیا گیا، دروازے کو جلا دیا گیا۔ وہ فضیلت کا اقرار نہ کرنا الگ بات تھا، یہاں تک گر گئے انسان کہ جن کے دروازے پر سلام ہوتا تھا، جن کو ایمان کا ایک معیار بنایا گیا تھا، ان سے محبت ایمان ہے، ان سے دشمنی کفر ہے، بغض ہے، اور یہ اللہ کی رضایت کا سبب ہے، اللہ سے محبت کا سبب ہے، اللہ ان کی رضایت میں یعنی جس سے یہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جن سے یہ ناراض ہے ان سے پروردگار ناراض ہے۔ تو یعنی یہ تمام طریقے سے اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی شان میں آیت نازل کر کے ان کا مقام اور منزلت لوگوں کو سمجھائی، لیکن دنیا نے پھر بھی ان کی قدر اور منزلت نہ سمجھی۔ لیکن یہ عالم اب جو چونکہ محشر، چونکہ مالک یوم الدین، اس روز کا مالک پروردگار ہوگا، تو اب پروردگار جس روز کا مالک ہوگا تو وہاں پروردگار کی حکومت چلے گی اور اختیار چلے گا، تو وہاں عزت اور وقار انہی کا دکھایا جائے گا کہ جنہیں پروردگار نے عزت سے نوازا ہو، جنہیں پروردگار نے شرافتیں بخشی ہو۔ اب دنیا اپنے زمانے میں چاہے کسی کو عزت دار بنا دے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی عزت دار ہوگا جو صاحب کردار ہوگا، صاحب کمال ہوگا۔ تو لہٰذا جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور شہزادی دیکھیں گی کہ اس کے پیشانی پہ لکھا ہے یہ تو میرا محب ہے، میرا چاہنے والا ہے، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فتقول الہی و سیدی، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، سمیتنی فاطمہ، اے معبود تو نے میرا نام فاطمہ رکھا۔ دیکھیے گا شہزادی کے مثلا حدیث قدسی میں جو اشارہ کیا جا رہا ہے، امام جس حدیث قدسی کو اپنی زبان کے ذریعے سے بیان فرما رہے ہیں کہ شہزادی پروردگار سے خطاب کر کے کہے گی کہ پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، یعنی فاطمہ رکھا، اور شہزادی کا پروردگار سے کہنا یعنی معبود جو میرا نام ہے وہ صفت میرے اندر موجود ہونی چاہیے، اس لیے کہ نام تو رکھنے والا ہے، چونکہ جو تو جس کا نام رکھتا ہے اس کے اندر وہ کمالات اور صفات پائے جاتے، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ تو پروردگار جب تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے تو میرے نام کا بسر یہاں ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اب شہزادی کہیں گے پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، وَفَتَمْتَ بِّ مَنْ تَوَلَّعَنِي وَتَوَلَّى ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ، اور کہا اے میرے پروردگار میرے ذریعے سے تو نے اس کو محفوظ کیا، باز رکھا، بچائے رکھا، کس کو؟ کہا میرے ذریعے جس نے مجھ سے محبت کری اور جس نے میری اولاد سے محبت کری، یہ تیرا پروردگار وعدہ ہے، تو نے یہ اس کو میرے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ وَوَعَدُكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے پروردگار تیرا وعدہ ہمیشہ سچ اور حق ہوتا ہے، تیرے وعدے کبھی جھٹلائے نہیں جا سکتے، خلاف نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا جب پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے کہ جس کے معنی یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے اور جو میری اولاد سے محبت کرے اسے جہنم سے محفوظ رکھا جائے، تو یعنی بتانا شہزادی جو اس وقت اشارہ کر، اس میں حدیث قدسی میں اشارہ ہے کہ اب اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تو یہ میرا محب ہے، پھر یہ جہنم میں کس لیے جا رہا ہے جب میرا چاہنے والا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے کہ جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، جس نے تیری اولاد کی محبت ہوگی، اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کیا جائے گا۔ تو اب یہاں سے آواز پروردگار آئے گی، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صدقت یا فاطمہ، تو اے فاطمہ تم نے سچ کہا، تو سچ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا اور تیرا نام رکھا ہے، اور کیا پروردگار فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ صدقت یا فاطمہ تو انی سمیتک فاطمہ وَفَتَمْتُ بِكَ مَنْ أَحِبَّكَ وَتَوَلَّاكَ وَأَحِبَّ ذُرِّيَّتَكَ وَتَوَلَّاهُمْ مِنَ النَّارِ، اے فاطمہ یہ سچ ہے کہ تو جو سچ کہہ رہی ہے کہ جو تجھ سے محبت کرے، تیری اولاد سے محبت کرے، جو تیری ولایت کا اقرار کرے، تیری اولاد کا ولایت کا اقرار کرے، تو اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کیا جائے گا۔ وَوَعْدِيَ الْحَقُّ، اور میرا وعدہ بھی سچ ہے، وَأَنَا لَا أُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور میں وعدہ میرا وعدہ جھوٹا ہونے والا نہیں ہے، خلاف ورزی ہونے والی نہیں ہے۔ تو یعنی اب پروردگار وہاں شہزادی کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا جا رہا ہے، وَإِنَّمَا أَمَرْتُ بِعَبْدِي هَذَا إِلَى النَّارِ، کہا میں نے جو اس بندے کو، اپنے بندے کو جو حکم دیا کہ یہ جہنم کی طرف بڑھے، لے تشفعی، اس لیے کہ تاکہ تو شفاعت کرے،
وفیہ اشفعک، اور جو جب اس کے بارے میں تو شفاعت کر رہی ہے، میں اس کی شفاعت کو قبول کروں، لے یتبین ملائکتی و انبیائی و رسلی و اہل الموقف موقفک منی، تاکہ تیری عظمت ظاہر ہو جائے ان تمام کے لوگ، یعنی چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں، ملائکہ میں سے ہوں، رسول ہوں، یا جو اس وقت ٹھہرے ہوئے اس میدان محشر میں جو بھی ہیں، وہ تیری عظمت، تیرے عزت، تیرے وقار کو پہچان لے کہ میرے نزدیک تیری کیا عظمت ہے، تیرا کیا وقار ہے، تیری کیا عزت ہے۔ تو کہا فمکان تو کہ اندی، اور تیرا مقام اور مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے، فمن قرات بین عینہ مؤمنا فخذی بیدیہ وادخلیہ الجنہ، اے فاطمہ تو جس کو چاہے، جس کی پیشانی پر مومن لکھا ہو، اسے پکڑ کر جنت میں لے کر ہاتھ سے اپنے داخل کر دے۔ تو اس وقت شہزادی کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی کہ جس نے آج دنیا میں شہزادی کے حتیٰ ظلم میں یہاں تک پہنچے کہ زندگی میں تو گھر جلایا ہی گیا، مرنے کے بعد یعنی شہادت کے بعد جہاں شہزادی کے جنازے کے دفن ہونے کے صرف روایت میں اشارہ کیا گیا کہ جنت البقیع کے اندر شہزادی کی قبر مبارک ہے، وہاں مشخص بھی نہیں تھا کہ اس جگہ پر ہے، اس روزے کو ویران کر دیا گیا صرف شہزادی کی دشمنی میں، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات باپ کی محنتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، جس کی ماں کی کوششوں اور جس کے شوہر کی تلوار کی محنت سے اور ان کے اخلاق کی محنت سے یہ دین اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ لیکن امت نے آنے کے بعد ان کے اوپر کیا ظلم کیا، ان کے گھر کو جلایا گیا، آج ان کے روزوں کو ویران کیا گیا۔ یا آج یہ نہیں کہ شہزادی کا روزہ، مثلا سیریا کے اندر دیکھیے گا کیا ظلم کیا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کے اوپر، یا تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا کہ کربلا کو کتنی مرتبہ ویران کیا گیا، وہاں کبھی پانی بھرا گیا، کبھی حل چلائے گئے، کبھی وہاں ان کی بے حرمتی کرنے کے کیا کیا اسباب دنیا نے یعنی ان کی عزت اور وقار کو لوگوں کے سامنے کم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پروردگار جسے عزت دینا چاہتا ہے، چونکہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ جسے پروردگار عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے پروردگار ذلیل کر دے اسے پوری دنیا مل کر عزت دینا چاہے اسے عزت نہیں دے سکتی۔ تو لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کے جو پروانے محب تھے، چاہنے والے تھے، انہوں نے ان کی عظمت کو سمجھا اور لوگوں کے سامنے ان کی عظمت کو، عزت کو، وقار کو سب پیش کرنے کی کوشش کی، اور ہم بھی اسی سلسلے کو آج اپنے بیان کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے اس خاندان کی شہزادی کی عظمت کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور خدا سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو اہل بیت کی معرفت جیسے ہونی چاہیے ایسے معرفت کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس ہمارا یہی سلسلہ بیان جاری رہے گا، اور بس آپ مومنین سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو پیغام کو خود بھی سنیے گا اور دوسروں کو بھی سنائیے گا، تاکہ آپ شہزادی کی زندگی سے بڑے قریب سے آشنا ہو جائیں۔ اور ہماری کوشش یہی رہے گی ہم تاریخ اور احادیث کی روشنی میں شہزادی کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، اور آپ انشاءاللہ اس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔